الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم دریں دنیا کسے غم نہ باسد دریں دنیا کسے غم نہ باسد گر باسد تو بنی آدم نہ باسد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے، آزمائش کے لیے بنایا ہے، امتحان کے لیے بنایا، بندوں کو یہاں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اب آزمائش اور امتحان دو طرح کے ہیں۔ ایک، اللہ رب العزت بندے کو نعمتیں دے کر اسے خوب نعمتیں دیتے ہیں، پھر بندے کو آزماتے ہیں، اور پھر ان نعمتوں میں بھی دو قسمیں ہیں۔ بندہ ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، ایک یہ، دوسری ہے کہ اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے۔ اب نعمت تو اللہ نے ہر کسی کو دی ہے، لیکن اس نعمت پر شکر ادا کرنا، نعمت پر ناز نہیں کرنا۔ جس مالک نے، جس خدا نے نعمت دی ہے، اس کی ذات عالی پر ناز کرنا، یہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق۔ اور یہ سوچے کہ جس خدا نے مجھے نعمت دی ہے، جس خدا نے مجھے تندرستی دی ہے، جس خدا نے مجھے جوانی دی ہے، وہ خدا اس پر قادر ہے کہ وہ جوانی کو واپس چھین لے، وہ خدا اس پر قادر ہے کہ نعمت کو واپس چھین لے۔ تو اللہ رب العزت بندے کو پہلی چیز نعمت دے کر آزماتا ہے کہ یہ نعمت اسے مل گئی، یہ کہیں اس نعمت پر تکبر تو نہیں کرنے لگا ہے، یہ نعمت اس کے پاس آ گئی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا باغی تو نہیں بن گیا۔ تو نعمت دے کر اللہ رب العزت آزماتے ہیں۔ دوسرا، اللہ رب العزت بندے کو مصیبت دے کر آزماتے ہیں، تکلیف دے کر آزماتے ہیں۔ بندے پر مصیبت آئی، اور اب یہ مصیبت جو آئی ہے، بندہ اس پر صبر کرنے والا بن جائے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے ہی شکوے یہ بیان نہ کر رہا ہو، لوگوں سے کہہ نہ رہا ہو کہ میں ہی ملا تھا، اللہ نے مجھے ہی تکلیف دی، یہ تکلیفیں مجھے کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ناشکری کر رہا ہے، اس طرح بے صبری کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت دو طریقے سے بندے کو آزماتے ہیں۔ تو میں نے شروع میں جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی، چند آیتیں پڑھی، ان میں اللہ رب العزت نے یہی چیز لائے ہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ رب العزت بندوں کو آزمائیں گے۔ اور یہاں پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، علماء کی زبان میں، عربی کے اندر، عربی گرامر کے اندر، عربی قواعد کے اندر یہ واو جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد لام تاکید آیا، واو تاکید، لام تاکید، پھر اس کے بعد نون ثقیلہ جسے بولتے ہیں علماء کی زبان میں، کہ یہ بھی بات کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پہ واو تاکید، لام تاکید، پھر نون ثقیلہ لائے، اور اس کے بعد کم کی طرف اللہ رب العزت نے نسبت کی۔ یہ چار تاکیدیں کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، دہشت کے ذریعے سے، من الخوف والجوع، اور بھوک کے ذریعے سے، غریبی کے ذریعے سے، فقر و فاقہ کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان آزمائشوں میں جو پار گزر جائے گا وہ صابرین بندوں میں ہوگا، اور ان کو پھر وبشر الصابرین، ان کو مبارکباد دیجئے، ان کو خوشخبری سنائیے۔
تو اللہ رب العزت مصیبت جو بھیجتے ہیں بندے کی روحانی کیفیت کو بنانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا پتلا جو اللہ رب العزت نے بنایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، احادیث میں یہ بات ملتی ہے، اللہ رب العزت نے 40 دن تک اس پر بارش برسائی۔ پھر علماء لکھتے ہیں کہ 40 دن تک اللہ رب العزت نے غموں کی بارش کو برسایا، صرف ایک دن خوشی کی بارش کو برسایا۔ تو ہم دنیا میں دیکھیں غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں، کیونکہ خوشیاں جنت میں ملنی ہیں، یہاں نہیں۔ اس لیے فارسی کے شاعر نے جو بات کہی میں نے شروع میں پڑھی کہ دریں دنیا کسے غم نہ باسد، گر باسد تو بنی آدم نہ باسد، کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے غم نہ ہو، کسی نہ کسی طریقے کا اسے غم ہے، کسی نہ کسی طریقے کی اسے تکلیف ہے۔ اگر اسے تکلیف نہیں ہے تو وہ بنی آدم نہیں ہے، انسان نہیں ہے، بلکہ جانوروں کو بے فکری ہوتی ہے، درندوں کو بے فکری ہوا کرتی ہے، انسانوں کے پیچھے تو غم ہے۔ تو دیکھیں ہم دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کوئی بچہ ہنستے ہوئے پیدا ہوا ہو؟ نہیں۔ اچھا، یہی بچہ کچھ دنوں کے بعد جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پہلے یہ بچپنے میں اور پھر اس کے بعد کچھ بڑا ہوتا ہے، یہ سمجھدار ہوتا ہے، اس سے پوچھو کیا پریشانی ہے؟ کہتا ہے، حضرت پیر صاحب نے اس پر عجیب مثالیں دی ہے، کہتا ہے کہ اسکول کا سبق یاد نہیں ہوتا، مدرسے جانا پڑتا ہے، مدرسے کا سبق یاد نہیں ہوتا، یہ جو بڑے بھائی ہے، بڑے بھیا، بڑی آپا، یہ مجھے پریشان کرتے ہیں، ذرا مجھے بڑا تو ہونے دو۔ اب یہ چلو یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، پوچھو کیا حال ہے؟ کہتا ہے کہ 12ویں کی پریکشا ہے، 10ویں کی بورڈ کی پریکشا ہے، فلاں پریکشا ہے، یہ کر رہا ہوں، اس پر پریشان ہوں۔ اچھا چلو اس کی یہ پریشانی ختم کر دو، بھائی تو 12ویں بھی پاس ہو گیا، 10ویں بھی پاس ہو گیا، اب آگے چلو، اب آگے چلیں۔ اس سے پوچھیں بھائی کیا؟ تو کہا کہ میں نے جاب کے لیے، میں نے یہ سب ڈگریاں تو حاصل کر لی، یہ سب غم سے چھٹکارا لے لیا، اب جاب کے لیے میں نے اپلائی کی تھی، ابھی تک میری نوکری نہیں لگی، مجھے کوئی جاب نہیں ملا، چلو یہ مصیبت بھی آپ کی ہٹاتے ہیں، آپ کو جاب بھی مل گیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھو کیا حال ہے؟ کہتا ہے یار رشتے کے لیے، شادی کے لیے فلاں جگہ بھی دیکھا تھا، فلاں جگہ بھی دیکھا تھا، فلاں جگہ بھی دیکھا، لیکن کوئی پسند نہیں آیا، ادھر انہوں نے پسند نہیں کیا، ادھر ہم نے پسند نہیں کیا، اب اس پر بھی غم۔ اچھا اس سے کہو کہ بھائی تیرے یہ شادی کا مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا، اب یہ چند دنوں کے بعد اس سے پوچھو امی اور بیگم صاحبہ کی نہیں بنتی ہے، یا یہ کہ میری اور بیگم صاحبہ کی نہیں بنتی ہے، یعنی ہر موڑ پر غم جو ہے نا، تکلیف جو ہے وہ راستہ بدلتی ہے، وہ اپنا ماڈل بدلتی ہے، لیکن رہتی وہی ہے۔ اچھا چلو یہ بھی مسئلہ حل۔ اب چند سالوں کے بعد، یار 4 سال ہو گئے شادی کو، 5 سال ہو گئے، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اللہ سے دعا کرو اللہ اولاد دے دے۔ اچھا چلو اللہ نے اولاد بھی دے دی، اب پھر اسے پوچھو کیوں پریشان؟ چھوٹے بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہے، یہ مسئلہ ہے، چلو یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، اب اس سے پوچھو ہاں بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کی شادیاں کرنی ہے، اس کے لیے پریشان ہے۔ اچھا بچوں کی شادیاں بھی کر لی، یہ بہو نہیں مانتی ہے، پھر وہی پریشانی جو پہلے تھی، چلو یہ پریشانی بھی اللہ نے حل کر لی۔ اب کہتا ہے بڑھاپا آ گیا ہے، چلا نہیں جاتا ہے، جو کھاتا ہوں وہ ہضم نہیں ہوتا ہے، بس بیٹھا نہیں جاتا ہے، کھانستے کھانستے میرا حال خراب ہو گیا۔ تو بندہ پیدا ہونے سے لے کر موت تک اس کے ساتھ پریشانیاں تو ہے ہی ہے، لیکن اگر ان پریشانیوں کا رخ اللہ کی طرف کر دے کہ غموں کو میں خوشیوں پر قربان کر دوں کہ غموں نے مجھے میرے رب سے ملا دیا، تیرا غم بھی مجھے عزیز ہے کیونکہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے۔ میرے رب نے، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، اس رب نے مجھ پر جو مصیبت بھیجی ہے، اس مصیبت کی وجہ سے وہ میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا اللہ رب العزت کسی بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس رتبے تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس پر بیماریوں کو مسلط کرتے ہیں، پریشانیوں کو مسلط کرتے ہیں، پھر وہ ان پر صبر کرتا ہے، جو اس کا مقام ہوتا ہے عبادات کے ذریعے سے وہ وہاں نہیں پہنچا، اللہ رب العزت اسے پریشانیوں سے چھٹکارا دے کر، یہ پریشانیوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے پہنچا دیتے ہیں۔
تو اللہ رب العزت نے جو دنیا بنائی ہے ہر حال میں اچھا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 15 سال۔ کہا کہ بوڑھے میاں کیا بات ہے، جوان ہونے کا بہت شوق ہے بڑھاپے میں بھی؟ کہنے لگے نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے زندگی بھر میں پریشان رہا، مصیبتوں سے گناہ کرتا رہا، لیکن جب سے میں نے رب سے رضا نصیب ہو گئی ہے، میں نیکیوں والے کام کرنے لگ گیا ہوں، بس اس کو 15 سال ہوئے ہیں۔ اس نے شاعرانہ انداز میں کہا میری زیست کا عالم کیا پوچھتے ہو، نہ بچپن نہ جوانی نہ بڑھاپا، چند ساتیں جو یادیں دلبر میں گزری وہی ہے میری زندگانی۔ تو اصل زندگی وہی ہے جو اللہ رب العزت کی رضا والی نصیب۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہمیں سکھایا گیا ہے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا پڑھنی چاہیے، ہر حال میں اللہ رب العزت سے خوش ہونا چاہیے۔ وہ اللہ جس نے تکلیف دی ہے کوئی تو وجہ ہے، وہ میرا رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ تکلیف دے رہا ہے، کوئی وجہ ہے، وہ میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان اپنے دل پر کسی بھی چیز کو نہ لے، دل کو اللہ کی یاد میں مست رکھے۔ کہتے ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے خبر دی کہ حضرت آپ کا جہاز آ رہا تھا اور ڈوب گیا، سامان سے بھرا ہوا تجارت کا مال۔ حضرت نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ پھر دوبارہ کسی نے خبر دی حضرت وہ آپ کا نہیں تھا کسی اور کا تھا، آپ کا تو صحیح سلامت آ گیا ہے۔ پھر حضرت نے اپنی گردن کو جھکایا، دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ مرید کہنے لگا حضرت دوسری والی الحمدللہ جہاز کے پار ہونے والی سمجھ میں آتی ہے، پہلے والی سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کہ اس وقت بڑی مجھے صدمہ پہنچنے والی بات پہنچی تھی، کیونکہ اتنے ہزاروں کا مال میرا ضائع ہو گیا۔ میں نے دل کی طرف دیکھا، وہ دل اللہ کے کیے ہوئے پر، اللہ کی رضا پر وہ خوش تھا، اس وجہ سے میں نے اپنے دل کی کیفیت پر کہا الحمدللہ۔ جب یہ مجھے راحت والی خبر پہنچی تو دل کو چاہیے تھا کہ یہ اچھل جاتا، کود جاتا، لیکن میں نے دل کی کیفیت کو دیکھا، پھر میرا دل مطمئن تھا، میں نے کہا الحمدللہ۔ میں نے دل کی کیفیت پر کہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے راحت ہو، تکلیف ہو، ہر چیز ہو، اس پر اللہ رب العزت سے خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے بہادر شاہ ظفر جو ہندوستان کے آخری بادشاہ، مظلوم بادشاہ، اس نے ایک شعر کہا ہے، وہ اس شعر کا مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کر لوں۔ کہا کہ صحیح معنی میں آدمی وہی آدمی ہوتا ہے، ہر کسی کو آدمی نہ سمجھ بیٹھنا۔ کہا کہ جسے عیش میں خوف خدا ہو، اور تیش میں جسے یاد خدا نصیب ہو، دھیان اللہ رب العزت کا دھیان نصیب ہو، جب خوشی میں ہو، جب اللہ کا خوف دل میں ہو، جب وہ غصے میں ہو، جب بھی اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ کا خوف دل کے اندر ہو۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ خوشی کے اندر وہ بہت کچھ کر جائے، یار خوشی کا موقع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کی حالت میں وہ بہت کچھ کر جائے، نہیں، بلکہ دونوں موڑوں پہ اللہ رب العزت کی یاد دل میں ہو۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی اللہ رب العزت کی رضا پر، اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کے ہر کام پر اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔